مذاق مسخری کرنا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. میں تو اللہ کا نبی ہوں, مجھے جو رب نے حکم دیا تھا میں نے تو خدائی حکم تم تک پہنچا دیا ہے. خدائی حکم یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں گائے ذبح کرو. اب جب ان کو حکم مل گیا, اب سنیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ملا چپ کر کے گائے ذبح کر لیتے. اب انہوں نے پھر سوالات کرنا شروع کر دیے. اب یہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے, اچھا تمہارا رب جب ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے, ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب سے پوچھیں, اپنے رب سے پوچھیں وہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ کیسی گائے ہونی چاہیے, وہ کیسی گائے ہونی چاہیے, کون سی قسم کی گائے ہونی چاہیے. اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, اے پیارے موسیٰ بنی اسرائیل والوں کو بتا دے جو گائے ذبح کرنی ہے نہ زیادہ بوری ہو اور نہ ہی اس کی عمر کم ہو زیادہ, درمیانے لیول کی ہو گائے, اس طرح کی گائے ذبح کرنی ہے. پھر بنی اسرائیل والوں نے سوالات کیے, کہنے لگے ما لونھا, اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں یہ بھی بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا جو ہم نے ذبح کرنی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہا بقرۃ لا صفرا, وہ جو گائے ہوگی وہ گائے ہوگی پیلے رنگ کی. کون سے رنگ کی؟ پیلے رنگ کی گائے کرنی ہے, گہرے رنگ ہو, فاقع لونھا تسر الناظرین. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ پیلا گہرا اس گائے کا رنگ ہو اور رنگ اس کا اتنا خوبصورت ہو کہ اس گائے کو دیکھ کر بندہ خوش ہو جائے. ایسی گائے ذبح کرنی ہے. اب یہ پھر کہنے لگے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں مزید گائے کے اوصاف وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کر دے. اب تو معاملہ ہم پر مشتبہ ہوتا جا رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی گائے ذبح کرے, مزید اس کی نشانیاں اس گائے کی اللہ پاک ہمیں بیان فرمائے. لیکن یہاں پر یہ بات کرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا, سنیے گا ذرا. انہوں نے کہا انا انشاء اللہ لمہتدون. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ مزید اگر اللہ پاک ہمیں تھوڑی وضاحت فرما دے. انشاءاللہ کیا کہا انہوں نے کیا کہا انشاءاللہ, کیا کہا انشاءاللہ اگر اللہ ہمیں تھوڑا اور وضاحت سے بیان کر دے تو ہم گائے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب سنیے ذرا, پھر جب یہ ہوا تو پھر اللہ پاک نے کھل کر وضاحت کے ساتھ مزید گائے کی نشانیاں ان کو بتا دی. فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیاۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق. اللہ نے فرمایا وہ گائے ایسی گائے ہوگی کہ کبھی بھی زمین پر ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہوگا, کھیتی کو پانی دینے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہوگا, اس کے اوپر داغ بھی کوئی نہیں ہوگا, صحیح سلامت وہ گائے ہوگی. جب ساری نشانیاں سارا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گائے کے بارے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بتا دیا, بنی اسرائیل والے مطمئن ہو گئے. اب یہ گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. کس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے؟ گائے کو. بات شروع والی یاد رکھنی ہے, بندہ قتل ہوا, بندے جو قتل ہوا تھا بندہ قاتل کو تلاش کرنا تھا, اس کا قاتل کون ہے. اس معاملے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے گائے ذبح کرنی ہے, یہ رب نے حکم دیا ہے. پھر گائے کیسی ہو, بنی اسرائیل نے خود ہی سوالات کیے, پھر جوابات ملتے گئے. رنگ ایسا ہو, زیادہ عمر کی نہ ہو نہ زیادہ کم عمر کی ہو, درمیانی عمر کی ہو, پیلا گہرا رنگ ہو, دیکھنے والوں کو خوش کرے. یہ گائے کی نشانیاں سورہ بقرہ میں موجود ہیں, اللہ پاک نے ان کو بتائی. اب یہ لوگ گائے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے, گائے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. اب سنیے ذرا, دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک بندہ رہتا تھا. بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک بندہ رہتا تھا. اس کے پاس گائے کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. گائے کا چھوٹا سا بچہ, اس کا اپنا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا. اس نے کیا کیا, گائے کے چھوٹے سے بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا. اور جنگل میں جب وہ چھوڑنے گیا, جا کر وہ کہنے لگا یا اللہ یہ گائے کا بچہ میں تیری امانت میں دیتا ہوں, جب میرا بیٹا جوان ہوگا
وہ اس کو لینے کے لیے آئے گا، یا اللہ میری امانت پھر اس کو واپس لوٹا دینا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ باپ فوت ہو گیا، گائے جنگل میں چھوڑ رہا ہے گائے کا بچہ۔ اب جب ادھر سے اس کا بیٹا جوان ہوا، اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ تمہارا باپ جنگل میں ایک گائے کے بچے کو چھوڑ کے آیا تھا، تمہارے لیے اللہ کی امانت میں دے کر آیا ہے، جاؤ جا کر جنگل میں صدا لگاؤ اور جا کر کہو یا اللہ جو میرا والد گائے کا بچہ تیری امانت میں دے کر گیا تھا، یا اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی باتوں کے بھی کیا کہنے۔ کسی ہمسائے کو گائے کا بچہ نہیں پکڑایا، کسی رشتہ دار کو نہیں کہا یار اس کو سنبھال کے رکھنا، جب میرا بیٹا جوان ہوگا اس کو دے دینا، ہمسائے کو بھی نہیں کہا، کس کو کہا؟ رب کو کہا۔ کس کی امانت میں دیا؟ اللہ کی امانت میں دیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ یا اللہ تو نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب جنگل ہے، جنگل میں وحشی جانور ہوتے ہیں، دیکھیے اللہ کی قدرت، اللہ نے اس گائے کو وہاں پر حفاظت کے ساتھ رکھا۔ وہ جو گائے کا بچہ تھا وہ بھی اب بڑی گائے بن چکی تھی۔ اب یہ ماں کا حکم مان کر بچہ جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں جا کر اس نے آواز لگائی یا اللہ میرے باپ نے جو گائے کا بچہ اس جنگل میں چھوڑا تھا تیرے پاس امانت، یا اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بہت ہی خوبصورت گائے اس بچے کے سامنے آ گئی۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ماں کا بڑا فرما بردار بیٹا تھا یہ۔ ماں نے کہا تھا جاؤ جنگل سے گائے لے کر آؤ، تمہارا باپ وہاں چھوڑ کے آیا ہے۔ اب کیا ہوا، جب گائے سامنے آئی نا، گائے کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس گائے نے اس کو کہا کہ آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بیٹا اپنے ماں باپ کا اتنا فرما بردار بیٹا، اس نے گائے کو کہا مجھے میری ماں نے صرف اتنا کہا ہے کہ گائے کو لے کر آنا ہے، اوپر بیٹھنے کا نہیں کہا۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اوپر بیٹھنے کا کہا نہیں ہے، میری ماں نے مجھے بس اتنا کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میری بس اتنا کہا ہے، جتنا میری ماں نے کہا ہے میں نے اتنا ہی کام کرنا ہے، اس سے زیادہ کام۔ وہ گائے پھر کہنے لگی اگر تو مجھ پر بیٹھ جاتا، ماں کی نافرمانی کرتا، تجھے پھینک کے میں نے جنگل میں بھاگ جانا تھا، لیکن تو نے ماں کی فرما برداری کی ہے، ماں کی بات کا خیال رکھا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ماں کی بات ماننے کا کتنا فائدہ ہے، باپ کی بات ماننے کا۔ جو بندہ ماں باپ کی بات مانتا ہے اس کو کیا دکھ آنا ہے، کیا تکلیف، کیا پریشانی آنی ہے، جو بندہ ماں باپ کی بات کو ماننے والا ہے۔ اب وہ گائے لے کر گھر چلا گیا۔ دیکھیں کتنا فرما بردار بیٹا تھا، کتنا شانوں کا مالک، نیک سیرت یہ بیٹا تھا۔ گائے کو جب گھر لے کے چلا گیا، ماں نے جب اس گائے کو دیکھا تو بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا اس کو بازار میں جا کر بیچ آؤ، بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ ماں سے پوچھا ماں کتنے کی گائے بیچ کر آؤں بازار میں جا کر؟ ماں نے کہا 3 سکوں کی۔ کتنوں کی؟ 3 سکوں کی بیچ آؤ، لیکن جس سے بھی سودا کرنا ہے بیچتے وقت اس کو کہنا ہے کہ سودا پکا میں کروں گا اپنی ماں کی اجازت کے ساتھ، اپنی ماں کی اجازت کے ساتھ میں پھر سودا پکا کروں گا۔ اب وہ بیٹا گائے کو لے کے بازار میں چلا گیا گائے بیچنے کے لیے۔ جب وہ بازار میں گیا ایک خریدار اس کے پاس آ گیا۔ خریدار نے پوچھا گائے کتنی کی بیچو گے؟ اس نے کہا 3 سکوں کی بیچوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، سودا جو میں نے پکا کرنا ہے تمہارے ساتھ، ماں سے پوچھوں گا پھر سودا پکا کروں گا۔ تو ماں سے پوچھنے کے بڑے فائدے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہیں جی، سنیے ذرا، ابھی آپ کو فائدہ نظر آئے گا کتنا فائدہ ہوتا ہے ماں باپ کی بات ماننے کا۔ اس نے کہا میں ماں سے پوچھ کے پھر سودا پکا کروں گا۔ گائے خریدنے والے نے کہا، اس نے کہا 3 سکے تو کہہ رہا ہے، میں تجھے 6 دیتا ہوں، ماں والی شرط ختم کر دے، ماں والی شرط ختم کر دے، میں تجھے 6 سکے دیتا ہوں، مجھے گائے دے میں لے کے چلے جاتا ہوں۔ لیکن وہ ماں کا اتنا فرما بردار بیٹا تھا، اس نے کہا 6 سکے منظور نہیں ہے، ماں سے پوچھوں گا تو پھر اگلی بات ہونی ہے۔ وہ گھر چلا جاتا ہے، ماں کو سارا ماجرا بتاتا ہے۔
اب मां अगले दिन उसको कह के भेजती है कि आज तूने 6 सिक्कों की कीमत लगानी है। कितने सिक्के? 6। वो फिर अगले दिन गाय बेचने के लिए बाजार में आता है, वही गाहक वही खरीदार फिर आ जाता है। वो कहता है जी कितने की? वो कहता है आज 6 सिक्कों की। वो कहता है ठीक है दे दो। वो कहता नहीं, सौदा पक्का मैं करूंगा अपनी मां की इजाजत के साथ, पूछ के आऊंगा, इजाजत लेकर आऊंगा, फिर सौदा पक्का करूंगा। वो बंदा कहने लगा तू 6 कह रहा है, मैं तुझे 12 सिक्के देता हूं, अभी दे दे, मां वाली शर्त खत्म कर दे, मां को छोड़ दे, मां को दरमियान में क्यों ला रहा है? तू 6 कह रहा, मैं तुझे 12 देता हूं, 12 सिक्के तुझे मैं देता हूं, गाय मुझे दे दे, मां वाली शर्त खत्म कर दे। वो बेटा कहने लगा इतना फर्मा बरदार मां का बेटा। अल्लाह करे अल्लाह पाक हम सबको भी अपने माँ बाप को फर्मा बरदार बनाए। सबको अल्लाह पाक, जुम्मे का दिन है, कबूलियत की घड़ियां है, सबको अल्लाह पाक अपने वालिदैन के हक में फर्मा बरदार बनाए। इतना फर्मा बरदार बेटा, 12 सिक्के मिल रहे थे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सौदा तब पक्का होगा जब मैं मां से इजाजत लूंगा, फिर पक्का होगा। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे शर्त मंजूर नहीं है। बेटा घर आ जाता है, मां बड़ी नेक खातून थी, मां समझ आती है। मां कहती है बेटा ये जो खरीदार आ रहा है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये इंसानी शक्ल में अल्लाह का फरिश्ता आ रहा है तुम्हारे पास। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। मां ने फिर बेटे को समझाया कल फिर जाओ बाजार में, अब ये खरीदने आएगा तो उसको कहना मैं बेचने नहीं आया, आज तो मैं तुमसे ये पूछने आया हूं, बताओ इस गाय को बेचूं या ना बेचूं। और फिर वो बाजार में जाता है गाय लेकर बेचने के लिए। खरीदार फिर आ जाता है कि आज कितने की बेचोगे? उस नेक मां का बेटा कहता मुझे पता चल गया है तो अल्लाह का फरिश्ता है, इंसानी शक्ल में आया है। अब मेरी मां ने मुझे ये कहा है, मैं तुमसे ये पूछ कर रहा हूं, बताओ मैं ये गाय जो है कब बेचूं? उस फरिश्ते का हाँ मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। रब का हुक्म यह है कि इस गाय को बेचना अभी नहीं है, बनी इसराइल वाले आएंगे, वो गाय तलाश कर रहे हैं, उनको अल्लाह ने निशानियां बताई है, वो बनी इसराइल वाले तुम्हारे पास आएंगे, उनको गाय तुमने देनी है। बेटे ने कहा अच्छा मुझे जरा ये बताए कि रेट क्या लगाना है, कीमत क्या लगानी है? अल्लाह का फरिश्ता कहने लगा जब बनी इसराइल वाले गाय लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे ना, तो तुमने कहना जी इस गाय की जो खाल है, ये खाल में सारा सोना डाल दिया जाए तो यही इसकी कीमत होगी। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। फिर वाकया समझे, सूरह बकरा को समझे, गाय वाली सूरत, गाय वाला वाकया क्या है? बंदा कत्ल हुआ, बंदा कत्ल हुआ, भतीजे ने चचा को कत्ल किया। अब जब बंदा कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा था, कातिल को तलाश करते करते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया, फरमाया अल्लाह का हुक्म है गाय ज़िबा करो। गाय की निशानियां बताई। अब ये बनी इसराइल वाले गाय तलाश करने के लिए निकल पड़े। इधर से एक बंदा ऐसा था जिसने गाय का छोटा बच्चा जंगल में छोड़ा हुआ था, फिर इसका बेटा जवान हुआ, वो उस गाय को वापस लेकर आया। अब बनी इसराइल वाले आ गए इसे गाय खरीदने के लिए और इसको मुंह मांगी कीमत भी अता फरमा दी। मां की बात मानी। किसकी बात मानी? 3 सिक्के थे उस गाय के। कितने सिक्के? 3 सिक्के उसकी कीमत थी। मां की बात मानी, इतना ज्यादा सोना अल्लाह ने अता फरमा दिया। मां बाप की बात मानने की बड़ी बरकतें हैं। अब हुआ क्या, उन्होंने गाय को खरीदा, खरीद कर वो वापस चले गए। जब वापस गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया हमने वो गाय खरीद ली है जिसके बारे में हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको ज़िबा करने का। फिर हुक्म हुआ कि इसको ज़िबा करो। जब वो ज़िबा होगी, अब ज़िबा करने के बाद फिर रब ने हुक्म दिया फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, फरमाया गाय के गोश्त का एक टुकड़ा इस मैयत को मारना है। किसको मारना है? जिसके कातिल को तलाश कर रहे हो ना, कातिल नहीं ना मिल रहा था। अब वो कातिल के लिए तो गए थे कि हमें कातिल मिल जाए, किस बंदे को कत्ल किसने किया है। फरमाया हुक्म दिया रब ने गाय ज़िबा करो, फिर मुर्दा गाय के गोश्त का टुकड़ा इस मुर्दे के साथ, इस मैयत के साथ लगाओ। जब उन्होंने गाय के गोश्त का टुकड़ा मैयत के साथ लगाया, मैयत जिंदा हो गई। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह।
मैयत उठ के बैठ गई। बैठ कर उसने अपने कातिल का नाम बताया कि मुझे फलां बंदे ने कत्ल किया है। जब उसने नाम बता दिया फिर अल्लाह ने उसको मौत अता फरमा दी। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह फरमाता है ऐसे ही क़यामत वाले दिन अल्लाह मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। लोग कहते हैं मुर्दे कैसे जिंदा होंगे? मुर्दा गाय थी, कुरान का ये वाक्य है, मुर्दा गाय थी, उस मुर्दा गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लाश को, मैयत को लगा, वो मैयत जिंदा हो गई। जब मुर्दा गाय के गोश्त के टुकड़े में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, तो फिर जब वलियों के वली, पीरों के पीर, शहंशाह बगदाद कहते होंगे कुम बिस्मिल्लाह, जब वो मुर्दे को कहेंगे तो अल्लाह ने उनको भी इतनी ताकत अता फरमाई है कि मुर्दे जिंदा हो जाएंगे जी। कहते हैं गौस पाक ने मुर्दों को कैसे जिंदा किया है? यहां हम ये सवाल करते हैं, मुर्दा गाय थी, मुर्दा गाय के गोश्त के टुकड़े ने उस मुर्दे को कैसा जिंदा कर दिया है? तो वजह एक ही है कि रब ने उसमें कुव्वत अता फरमाई है, और वलियों को ताकत भी रब ने अता फरमाई है। अल्लाह खुद फरमाता है मैं उनके हाथ बन जाता हूं, मैं उनकी आंखें बन जाता हूं, मैं उनके कान बन जाता हूं। जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह पाक ने ही इनको ताकत अता फरमाई है। अब गौस पाक भी मुर्दों को जिंदा फरमाते थे। क्यों फरमाते थे? इसलिए कि अल्लाह ने ताकत अता फरमाई। किसने ताकत अता फरमाई? अल्लाह ने ताकत अता फरमाई। कुरान में यह वाकया मौजूद है, सूरह बकरा, गाय वाला वाकया। इतना खूबसूरत यह वाकया है कि मुर्दा गाय के गोश्त का टुकड़ा जब लाश को लगा तो लाश भी उठ के बैठ गई। उसने अपने कातिल का नाम बता दिया, पता चल गया कि फलां बंदे ने इसको कत्ल किया है, और वो उसका भतीजा था। अब ये एक कुरानी वाकया मेरे भाइयों मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, बड़ा ही जबरदस्त ये वाकया है, बड़ा ही खूबसूरत ये कुरानी और ईमानी वाकया है। ईमान ताजा हो जाता है मेरे लिए और आपके लिए। बड़े सबक है इसमें, बड़े सबक। एक सबक तो हमारे लिए इसमें यह है, इस वाकये के अंदर यह है कि हमें चाहिए कि हम जब भी कोई काम करे, किसी चीज का इरादा करे, तो इंशाअल्लाह लाजमी कहा करें। क्या कहा करें? बनी इसराइल वालों ने सवालात पूछे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, गाय कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा। जब उन्होंने कहा ना इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम गाय को तलाश कर लेंगे, यही वजह है। हदीस में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया बनी इसराइल वाले अगर इंशाअल्लाह ना कहते, इनको ऐसी गाय कभी मिलनी नहीं थी। इंशाअल्लाह कहने की कितनी बरकतें हैं, इंशाअल्लाह। और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया वला तकुलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जब भी तुमने कोई काम करना है ना, मैं कल ये काम करूंगा, तो तुमने ये कहना है इंशाअल्लाह मैं कल ये काम करूंगा। अपनी जबान पर कारोबार करना है, 5 मिनट बाद कोई काम करना है, 10 सालों बाद, साल बाद, 2 दिनों बाद कोई भी काम करना है, जब भी मुसलमान किसी काम का इरादा करे, कुरान का ये ईमानी वाकया हमें ये सबक देता है, हमें ये दरस देता है कि हमने इंशाअल्लाह लाजमी कहना है। कहेंगे सर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस वक्त जितने भी जामिया मस्जिद फैजान रजा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम सब मदीने जाएंगे जी इंशाअल्लाह। कह दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने से देखिए, इंशाअल्लाह इतना प्यारा लफ्ज है, इतना खूबसूरत ये जुमला है इंशाअल्लाह। ये कहकर बंदा कहता है या अल्लाह काम तो मेरा है, मर्जी तेरी है, काम तो मेरा है, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह हम हज्जे बैतुल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह हम 5 नमाजें पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हर काम में इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब कहेंगे, इंशाअल्लाह की बरकत से सारे काम ही बन जाने हैं जी। सारे काम जो बिगड़े काम है वो भी बन जाने हैं। इंशाअल्लाह कहने की बड़ी बरकतें हैं। कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, यहां तक इंशाअल्लाह कहने का हुक्म है। अगर बंदा किसी काम का इरादा करता है, उस वक्त वो इंशाअल्लाह नहीं कहता, साल बाद उसको याद आया था कि यार मैंने उस वक्त इंशाअल्लाह नहीं कहा था। हमारा इस्लाम हमें यह सबक देता है, साल बाद याद आ गया है तो साल बाद ही इंशाअल्लाह कह लो। इतना जरूरी काम है ये। साल बाद याद आ गया ना,
تو سال بعد کہہ لو انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. کوئی بھی کام کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو جانا تو ہے ہی ہے نا. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم مدینے جائیں گے جی. اچھا وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ گلیوں میں جھوم جھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم مدینے جائیں گے جی انشاءاللہ. یہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ایمانی قرآنی واقعہ ہے یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے. اور ایک اور بڑا ہی پیارا سبق ہمیں ملتا ہے. آج بھی لوگوں کے اندر وہ عادت ہے بے جا سوالات کرنا. اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو, ان کو چاہیے تھا چپ کر کے گائے ذبح کر لیتے. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ گائے کیسی ہوگی, اس کا رنگ کیسا ہوگا, اس کی کیا کیا کوالٹیاں ہوگی, جو وہ سوال کرتے گئے خود ہی مشکل میں پھنستے گئے, خود ہی مشکل میں پھنستے گئے. تو علماء نے اس قرآنی واقعے سے ہمیں ایک یہ بھی سبق نکال کر دیا ہے, ہم نے فضول قسم کے بیکار قسم کے سوالات سے بچنا ہے. آج بھی لوگ سوالات کرتے ہیں, بعض بندے پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ نمازیں 5 فرض ہے, 6 فرض کیوں نہیں ہوئی؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا نام کیا تھا؟ اب یہ کیا سوال ہے؟ کوئی کہتا جی فلاں کی نانی کا نام کیا تھا. فضول اور بے جا سوالات جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. فلاں یعنی کہ رمضان کے روزے رمضان میں کیوں فرض ہے, کسی اور بھی ان میں فرض کیوں نہیں ہوئے؟ اب یہ جو فضول قسم کے سوالات ہیں, حدیث میں بھی آیا ہے, میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے جا سوالات کرنے کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے. اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے. یہ بھی اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے. جو کام والی بات ہو, جو پتے والی بات ہو, بندہ وہ بات پوچھ لیتا ہے, لیکن بے جا بحث مباحثہ, پھر ایسی باتیں, پھر ایسا تکرار دین کے معاملے میں بعض دفعہ پھر زبان سے بڑے غلط جملے نکل آتے ہیں. تو اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے, بڑا پیارا سبق ہے جو اس قرآنی واقعے سے ہمیں ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی ہر چیز ہی اللہ کے حوالے کر دینی چاہیے. اب وہ بندہ گائے کا چھوٹا سا بچہ جنگل میں چھوڑ آیا تھا نا, جنگل میں چھوڑ آیا تھا, چھوڑ کر اس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ تیرے حوالے, یا اللہ تیرے حوالے. یہ صرف جملہ کہنے کی اتنی برکتیں ہیں کہ جنگل کے اندر اس گائے کے بچے کو وحشی جانوروں سے اللہ نے بچا لیا. صرف یہ جملہ کہنا. آج ہمیں بھی چاہیے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے, دعا کرے یا اللہ میرے بیوی بچے, میرا گھر بار, میرا کاروبار, یا اللہ سب بھی تیرے حوالے. بڑی برکتیں ہیں. یہ چھوٹا سا جملہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کہنے کی بڑی برکتیں ہیں. حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا, اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا. باپ بیٹا دونوں حضرت عمر کے پاس آئے. آپ سن کے حیران ہوں گے, وہ دونوں اتنے ہم شکل تھے باپ اور بیٹا کہ حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا باپ اور بیٹے کسی کو بھی ہم شکل نہیں دیکھا. باپ اور بیٹا حضرت عمر کے پاس آئے, دونوں ہم شکل. حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا کہ فرمایا میں نے تو ساری زندگی کبھی باپ اور بیٹے کو اتنا ہم شکل نہیں دیکھا. اب اس کا باپ کہنے لگا حضرت عمر کو, کہنے لگا میں آپ کو اس سے بھی بڑی عجیب بات سناتا ہوں, اس سے بھی زیادہ جو عجیب بات ہے میں آپ کو سناتا ہوں. یہ جو میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے, جب اس نے پیدا ہونا تھا وہ کہنے لگا ابھی میری بیوی امید سے تھی, ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا. اس کا باپ حضرت عمر کو کہنے لگا میں سفر کے ارادے سے کسی دوسرے شہر چلا گیا, سفر کے ارادے سے دوسرے شہر چلا گیا. پہلے سفر بھی آپ کو پتا ہے پیدل سفر ہوتے تھے, کئی ماہ کئی سال لگ جاتے تھے. وہ بندہ حضرت عمر کو کہتا ہے میری بیوی امید سے تھی, ابھی یہ میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا, میں سفر پر چلا گیا. سفر سے جب میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے ایک بات کی, میں نے ہاتھ اٹھا دیے, میں نے کہا یا اللہ یہ جو میرا آنے والا مہمان ہے یا اللہ یہ تیرے حوالے. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہتے سبحان اللہ. سب کچھ رب کے حوالے, رب کے سپرد کر دیں اپنے کام. دیکھیں جب ہم رب کے سپرد کر دیں گے اللہ کتنی مہربانیاں فرمائے گا. وہ بندہ کہنے لگا میں تو شہر سے باہر جانے لگا تھا, میں نے بس اتنی دعا کی یا اللہ
یہ میرا جو مہمان آ رہا ہے اس کو میں دیکھ نہیں سکا، یا اللہ یہ تیرے حوالے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں کئی مہینوں بعد جب واپس آیا میرے گھر کو تالا لگا تھا، میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی بچہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے وفات پا گئی ہے۔ اب یہ بندہ حضرت عمر کو کہتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، میں اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا، وہاں جا کر رو رو کر میں نے دعائیں کی، دعا وغیرہ کر کے کہتا ہے میں پھر قبرستان کے پاس ہی اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے وقت سائڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بندہ حضرت عمر کو کہتا ہے کہ اچانک جہاں میری بیوی کی قبر تھی وہاں سے آگ کا شعلہ نکلا۔ کہتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں فوراً گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا وہ آگ کا شعلہ نہیں تھا بلکہ وہ نور تھا۔ وہ کیا تھا؟ نور تھا۔ وہ بندہ حضرت عمر کو کہتا ہے قبر کھل گئی میری بیوی کی، جب قبر کھلی تو میرا بچہ قبر کے اندر کھیل رہا تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ فائدہ ہوتا ہے یا اللہ سب کچھ تیرے حوالے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اپنے بچے کو قبر میں کھیلتا ہوا دیکھا مجھے غیب سے آواز آئی یہ لو اپنی امانت کو پکڑ لو جس کو تم ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، اگر تم بیوی کو بھی کر جاتے آج تمہیں بیوی بھی مل جانی تھی۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ اللہ دیکھیں گھر سے نکلنے ہیں یا اللہ گھر بار تیرے حوالے، کاروبار پہ آ گئے، دکان پہ آ گئے، یا اللہ سب کچھ تیرے حوالے، یا اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، یا اللہ میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، ہم اس چیز کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور ایک آخری بات، ٹائم تو اوپر ہو چکا ہے، آخری بات جو بہت ہی پیارا سبق ہمیں قرآن کے اس ایمانی واقعے سے، قرآنی واقعے سے مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی بات مان لے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ وہ گائے جو 3 سکوں کی بک جانی تھی وہ ماں کے فرمان پر عمل کی برکت سے، ماں کی فرما برداری کی وجہ سے کتنی قیمت ملی اس کو، سونا، اس کی جو کھال تھی وہ کھال سونا بھر کے اس کو مل گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں شاید یہ سب سے قیمتی ترین گائے ہوگی، سب سے قیمتی ترین گائے ہوگی جس کا اتنا ریٹ لگا ہوگا، اتنی قیمت لگی ہوگی۔ کیوں لگی تھی؟ وہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا۔ آج لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، آج ایک بندہ دکان پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، سارا دن پریشان اور خالی بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کام نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں اصل نقطے کو پکڑو، اصل بنیاد کو دیکھو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماں باپ گھر میں ناراض بیٹھے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہے۔ میں تو دکان پہ بیٹھا ہوں، میں تو کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دکان پہ آ گیا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہے۔ ماں باپ راضی ہو آپ دکان پہ آ کے بیٹھ جائیں، دیکھیں کیسے رزق ملتا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہ آیا ہے ماں باپ مر بھی جائیں نا، ماں باپ مر بھی جائیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو بندہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ اس کو رزق عطا فرماتا رہتا ہے۔ اچھا جو ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق بند ہو جاتا ہے، اس کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے ہم ڈبل ایم اے کر لے، ٹرپل ایم اے کر لے، بڑے بڑے ہم کورس کر لے، ماں باپ راضی نہیں ہے، نہ دکان چلنی ہے، نہ کاروبار چلنا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا۔ اچھا ماں باپ راضی ہیں، مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ سونا بن جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے تکلوے صورت۔ تو اتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم دکاندار ہو، کاروبار کرنے والے ہو، محنت مزدوری کرنے والے ہو، قرآن کے اس واقعے سے اس نقطے کو سمجھے 3 سکوں کی چیز اتنی مہنگی کیوں بک گئی ہے؟ صرف اس بیٹے نے ماں باپ کی فرما برداری کی۔ کیا کی جی؟ ماں باپ کی۔ تو ماں باپ کا فرما بردار رہیں گے چاہے بندہ انگوٹھا چھاپ ہو اللہ اس کو بھی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہے، یاد رکھ لے آپ جو کچھ مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ملنا، ماں باپ راضی ہے۔ حضور نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ تو ہم ماں باپ کو جب راضی کر لیں گے نا
انشاءاللہ دکان ہو یا کرخانہ ہو یا کاروبار ہو، انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری کی برکت سے اللہ پاک رزق عطا فرما دے گا۔